وريق المصطفى يشفي العليلا وريق المصطفى. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، کیونکہ اور بھی قرآن پاک سے متعلق آیات ہیں. اس سے متعلق ابھی میرے بیٹھے بیٹھے ایک حدیث ذہن میں آ رہی تھی، آج وہ بھی میں آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کرتا چلا جاتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی ضمن میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل. بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ قرآن پاک جس طرح نازل کیا گیا ویسے ہی اس کی تلاوت کی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ جیسے قرآن پاک کو نازل کیا گیا ویسے اس کی تلاوت کی جائے. ایک رات کو بڑی زبردست حدیث اس سے متعلق مجھے ملی ہے، میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا چلا جاؤں. میں نے بھی اس سے پہلے وہ حدیث نہیں سنی تھی کہ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی صحابی سے کہتے تھے کہ آپ اس کو لکھ لیں، جسے ہم کاتبین وحی کہا کرتے ہیں. اب وہ لکھنے والا کیا وہ صحیح لکھ رہا تھا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق صحیح طریقے سے فالو کر کے لکھ رہا تھا کہ نہیں لکھ رہا تھا؟ کیونکہ نبی کے بارے میں یہ ہے کہ نبی امی ہوا کرتا ہے، نبی لکھا پڑھا ہوا نہیں ہوتا. تو اس سے متعلق جس صاحب نے مجھے رات کو یہ حدیث سنائی ہے، انہوں نے قرآن پاک کے اوپر بہت کام کیا ہے، بہت کام کیا ہے، اور ان کی قدر جو ہے وہی لوگ کر رہے ہیں کہ جن کو کم از کم اتنی اویئرنس ہے کہ قرآن پاک کو کس طرح پڑھنا چاہیے. تو انہوں نے یہ حدیث سنائی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نا، جیسے کہ سورہ قیامہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تحرک بی لسانک لتعجل بہ. حضور کے سامنے جب قرآن پاک کی آیت پڑھی جاتی تھی، جبرائیل علیہ السلام سناتے تھے تو حضور اس کو جلدی کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ اپنی زبان کو جو ہے وہ جلدی جلدی حرکت نہ دیجیے. ان علینا جمعہ و قرآن، یہ ہمارا کام ہے کہ ہم قرآن پاک کو آپ کی ذات پر جمع فرما دیں گے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس کو فالو کریں، یعنی صرف سنیں اس کو. آپ نے آج بھی دیکھا ہوگا ہمارے زمانے میں یہ ہمیں سمجھایا جاتا ہے کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ سنا جائے. یہ بیسیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب حضور کے سامنے قرآن پڑھا جاتا تھا تو حضور اس کو دھیان سے سنتے تھے. تو فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، جب قرآن پڑھا جائے. اب یہاں قرآنہ سے معنی کیا ہے؟ یہ گرامر کی بات ہے، آپ لوگ ماشاءاللہ لکھے پڑھے لوگ ہیں. جیسے ہم لوگ انگلش کے اندر ورڈ یوز کرتے ہیں تو سینٹنسز تبھی بنتے ہیں کہ جب کسی لفظ کے ساتھ کیا کیا جائے، کسی لفظ کو ساتھ ملایا جائے. اس وقت تک اس کا معنی ظاہر نہیں ہوتا. ایٹ، ہم، دا، دوز، یہ سارے ورڈ جو ہیں، یہ ہو کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، یعنی جب وہ قرآن پاک کی تلاوت کریں. کون؟ جبرائیل علیہ السلام. تو آپ کا کام کیا ہے؟ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، آپ اس کو سماعت کیجئے خاموشی کے ساتھ. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ، جب وہ خاموش ہو چکے ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ جب قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو صحیح اور ٹھیک ٹھیک آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ہے. نارملی یہ ہوتا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، لوگوں کے کئی لیولز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل، ایک آدمی کا لیول یہ ہے کہ وہ جب ایک دفعہ بات کو سنتا ہے اس کو یاد ہو جاتی ہے. ایک آدمی کا لیول ہے وہ 4 دفعہ اس کو پڑھتا ہے پھر اس کو یاد ہوتی ہے. سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم عمر کے ایک ایسے حصے میں پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنا لیول بھی بعض دفعہ نہیں پتہ چلتا کہ ہمارا کیا ہے. کئی لوگ سنتے ہیں، لکھتے ہیں، پھر بولتے ہیں، پھر اس کو بار بار بولتے ہیں. عربی میں ایک جملہ ہے، اس میں کہا جاتا ہے العلم یزداد بہ التکرار. علم جو ہے وہ بار بار ایک دوسرے سے شیئر کرنے سے بڑھتا ہے. یعنی جو چیز بھی ہوگی وہ آپ ایک دوسرے سے بار بار جب شیئر کرتے چلے جائیں گے تو اس سے علم میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن یہاں پر پریکاشنلی یہ بھی کہوں گا آپ سے کہ آپ جو بھی چیز شیئر کریں وہ کسی کی تضحیق کے لیے نہ کریں، کسی دوسرے آدمی کو پست کرنے کے لیے نہ کریں کہ میرے پاس علم بہت زیادہ ہے.
بلکہ اس طریقے سے آپ اسے شیئر کریں. یہ بہت چیزیں ضروری ہیں, لازم ہے ہماری زندگی میں, کیونکہ یہ میرے سمیت یہ چیزیں زندگی میں سے ختم نہیں ہو رہی, لہٰذا اس کا کوئی امپلیمنٹیشن بھی ہماری لائف میں نظر نہیں آ رہی. تو خیر بات کافی لمبی چلے گی اس حوالے سے. تو ثم ان علینا بیانا, آپ ایک دوسرے سے تکرار کریں. اسی لیے آج کل کیونکہ رمضان بھی ہے, قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام بھی ہوتا ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ آیت پڑھ رہے ہوتے تھے تو کاتبین وحی اس کو لکھ تو رہے ہوتے تھے. آپ کو یہ شک بھی کر سکتا ہے کہ فلاں کاتب وحی نے غلط بھی لکھ دیا ہو قرآن پاک, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, کیونکہ حضور تو پڑھ نہیں سکتے. لیکن کیا ہے, اللہ تعالیٰ کیا کرتے تھے, لوح محفوظ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا کرتے تھے, تاکہ وہ جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اس کی مطابقت جو لکھنے والے کے ساتھ ہے وہ پوری ہو جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کی نگاہ سے اس کو دیکھ لیا کرتے تھے. تو قرآن میں بھی ہے فی لوح محفوظ, قرآن پاک میں جو کچھ بھی ہے جو لوح محفوظ میں ہے وہی آپ کے پاس ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو تلاوت بھی فرمایا اور تلاوت کر کے بتایا بھی. ابھی یہ کیونکہ رمضان چل رہا ہے تو اس حوالے سے اس کی مثالیں ہمارے ذہن میں بہت ساری ہیں. تراویح کی نماز آپ دیکھ لیجئے, ہم لوگ پڑھتے ہیں, اس میں قرآن پاک سنتے ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک طریقہ جو ہے, میرے پاس ایک ایرانی گیسٹ آئے, میرے بڑے اچھے دوست ہیں, مشہد سے ہیں وہ. میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کوشش کروں گا کہ میرے پاس کبھی آئے تو میں ان کو یہاں ضرور انوائٹ کروں گا. ابھی کل بھی ان کی کال آئی ہوئی تھی. ورلڈ فیمس قاری ہیں, کبھی آپ ان کا نام سرچ کر سکتے ہیں یوٹیوب پہ, بہت خوبصورت پڑھتے ہیں وہ. تو میں ان سے کافی ساری چیزیں, کیونکہ میری اسپیشلٹی تو یہی ہے, تو ہم شیئر کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے سے چیزیں. انہوں نے مجھے ایک مقام سنایا. اب آپ دیکھیں, آج سے 103 سال پہلے کی, جیسا میں نے لاسٹ لیکچر میں یہ بات عرض کی تھی کہ ہمیں ایک ریکارڈنگ ملی جو خلافت عثمانیہ کے دور کی پہلی ریکارڈنگ تھی. جب یہ چیزیں آئی ہیں, اب تو خیر گوگل پہ سب کچھ آپ کے پاس ہے, تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ پہلی ریکارڈنگ جو ہوئی ہے وہ کس زمانے میں ہوئی ہے, تو آپ کو گوگل بتائے گا کہ یہ پہلی ریکارڈنگ ہوئی ہے. تو اب 103 سال 90 سال مطلب میکسیمم یہی ایک عرصہ ہے, اس سے پیچھے ہمیں کوئی ریکارڈنگ نہیں ملتی. تو اب ہم یہ کیسے بتا سکتے ہیں, کر سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ایک تلاوت کا جو ایک انداز تھا وہ کیا تھا. اس کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسے ریلیونٹ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ پہلی بات یہ ہے کہ وہ کافی, کیونکہ میرے سے سینئر ہیں وہ, ماشاءاللہ وہ 50 سے اوپر ہی ہیں وہ, تو مجھ سے کہنے لگے کہ ایک مقام ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پہ پڑھا ہے. اچھا, ہم کیونکہ پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں, میں خود بھی مصر میں رہا ہوں کافی عرصہ, لیکن کسی استاد سے مجھے یہ سننے کا مجھے موقع نہیں ملا. پھر میں نے جب ان سے یہ سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام میں پڑھا, یہ آپ سمجھیں کہ ایک مقام کا ایک اور اضافہ ہو رہا ہے, اس پہ بھی انشاءاللہ ہم کریں گے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور ہمیں استادوں نے یہ سکھایا. کچھ علوم ایسے ہوتے ہیں جو کتابی ہوتے ہیں, کچھ علوم ہوتے ہیں سینہ بسینہ, اور وہ چیزیں آپ کو سینہ بسینہ ہی ملتی ہیں. اور بعد والے لوگ جو ہیں, جیسے جو جس جنریشن میں ہم لوگ چل رہے ہیں, ان کو صرف بزرگوں کے قدموں سے ملتی ہیں کچھ چیزیں, وہ کتابوں سے بھی نہیں ملتی. تو خیر اس پہ بھی گفتگو تو ہو سکتی ہے, لیکن اس وقت ہمارا یہ موضوع نہیں ہے. انہوں نے جس مقام کا نام مجھے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام میں قرآن پاک کو پڑھا ہے, اس کا نام ہے عرب. عرب, عین را با, ٹھیک ہے, عین کے اوپر پیش, را کے اوپر پیش, با ساکن, عرب, عرب نہیں عرب. اچھا, جب میں نے ان سے یہ سنا تو پہلا لفظ تھا میرے لیے, کیونکہ ہم نے لاسٹ ڈسکشن میں بھی یہ کچھ باتیں ڈسکس کی تھیں. بیات تھا, رس تھا, جرکہ تھا, سیقہ تھا, نحوان تھا, سبا تھا, عجم تھا. یہ مقامات ہیں جس میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے. عرب جو ہے یہ ایک نئی چیز تھی, تو مجھے اس میں کافی اشتیاق ہوا کہ میں ان سے سنوں کہ عرب کیا چیز ہے. تو جب انہوں نے عرب پڑھا تو وہ بالکل ٹوٹل کلاسیکل ہے, ٹوٹل کلاسیکل ہے. اس کے لیے آپ کو گلے کی اپنی اتنی فریکوینسی اتنی اچھی چاہیے, کیونکہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہو رہی تھی. تو اس نسبت سے مجھے بڑا اشتیاق ہوا سننے کا. اور جب انہوں نے میرے سامنے اس کو ایک آیت پڑھی اور اس انداز سے انہوں نے پڑھا,
انشاءاللہ بلکہ میں ریکویسٹ کروں گا تیمور بھائی سے کہ نیکسٹ ٹائم اس شیخ کی تلاوت، ان کی ساری تلاوت ہے یورپ میں، شیخ راغب مصطفیٰ غلوش، یہ شاگرد ہیں شیخ مصطفیٰ اسماعیل کے۔ مصطفیٰ اسماعیل صاحب کو ہم نے تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا لاسٹ سیٹنگ میں، یہ ان کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے ساری زندگی کلاسیکل میں پڑھا ہے، اور یہ کلاسیکل کیا ہے؟ عرب میں ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اگر اس انداز سے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے اور اس کے پھر اثرات کیا ہوں گے، پھر پڑھنے والا ایک نبی ہو اور پیچھے پڑھنے والے اہل بیت اطہار اور صحابہ اکرام ہوں، کمپینین آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اس کی مطلب کیا اس کے اثرات اور اس کی کیا روحانیت ہوگی اس کی۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اپنے کمپینینز میں سے پوائنٹ آؤٹ کریں خاص ان لوگوں کو جو قرآن پاک سب سے اچھا پڑھتے ہیں، جیسے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت زید بن حارثہ ہیں۔ یہ لوگ قرآن پاک کے وہ عظیم قاری قرآن تھے جن کو مدینہ منورہ میں بھیجا گیا، اور حبشہ کی طرف جو حضرت جعفر بن طیار کو بھیجا گیا جنہیں سورہ مریم کی۔ تو یہ دیکھیں 1,24,000 کم و بیش صحابہ اکرام، ان میں سے صرف 3-4 لوگ تھے جو سب سے اعلیٰ قرآن پڑھنے والے تھے، اور جن کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن پاک سن کر اور خوشی محسوس فرماتے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوا کرتے تھے۔ جب صحابی سلام پھیرتے اور دیکھتے کہ نبی علیہ السلام اس پر آنسو مطلب آپ کے جاری ہیں اس سے، تو آپ فرماتے کہ یا رسول اللہ ہمیں پتہ ہوتا۔ اب صحابی کا ایمان بھی دیکھیں کیسا ہے۔ صحابی کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر مجھے یہ پتہ ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اپنی تلاوت کو اور زیادہ بڑھا کر آپ کے سامنے پیش کرتا، اس کو اور خوبصورتی کے ساتھ میں اس کو پیش کرتا۔ جی حضرت عشری کا قصہ ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت جو ہے وہ سینہ بسینہ ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم ریکارڈنگ تو نہیں اس کی پیش کر سکتے، بٹ یہ سینہ بسینہ اس کی ہمارے پاس وہ چیزیں موجود ہیں۔ اساتذہ سے وہ ہمیں چیزیں ملتی چلی آ رہی ہیں۔ یہ ہمارا بھی فرض ہے کہ اگر ہمارے پاس اس کا کچھ تھوڑا سا حصہ ہمارے پاس آیا ہے تو آنے والے لوگ جو ہیں امت میں ہم ان کے سامنے یہ چیز پیش کریں۔ یہ ہست و نیز کی بھی ایک چھوٹی سی یہی کاوش ہے کہ اس چیز کو اس طریقے سے پیش کیا جائے۔ تو اللہ کے نبی نے تلاوت اس طرح ہی فرمائی، تو اس کا مطلب ہے جبریل علیہ السلام نے بھی ایسے ہی تلاوت فرمائی، کیونکہ یہ حدیث تو یہی بتاتی ہے نا، ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، کہ اللہ اس بات کو محبوب یعنی پسند فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کو اس طرح ہی پڑھا جائے جیسے نازل کیا گیا۔ تو جبریل نے تلاوت ایسے کی جیسے اللہ نے سکھائی، یعنی اللہ کی مراد بھی وہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ایک معیار قائم کر دیا گیا، ایک سٹینڈرڈ بنا دیا گیا کہ ہماری تلاوت، اب دیکھیں نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں تو ایکسیپٹیبل وہی نماز ہوگی نا کہ جو نبی کی نماز جیسی ہوگی، اس جیسا تقویٰ تو ہم نہیں لا سکتے، ڈیفینیٹلی نہیں لا سکتے، ایک نقل ہی ہے نا ہم جو نماز کی کرتے ہیں، لیکن جو ہماری نماز نبی کی نماز کے بالکل قریب ہوگی وہ نماز کیا ہوگی؟ قبول ہوگی۔ اس کا مطلب ہے تلاوت قرآن جو ہماری ہے وہ نبی کی تلاوت کے قریب جو ہوگی، جو قریب ہوگی۔ رات کو بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہوئی، اب ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ٹھیک؟ دنیا میں آج تک ہم میں سے کسی نے یہ سوال نہیں اٹھایا کہ مالک یوم الدین کیوں پڑھا جاتا ہے۔ ابھی تو ہم اسی میں ہی پھنسے ہوئے ہیں کہ ہماری سورہ فاتحہ بھی ٹھیک ہے کہ نہیں، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ کی صرف ضرورت ہی ہمیں کس میں پڑتی ہے؟ نماز میں ہی پڑتی ہے۔ یا بیچارہ کوئی دنیا سے فوت ہو جائے تو اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ قرآن تو ایسی چیز ہے ہی نہیں۔ اس کے اثرات آپ اپنی زندگی میں کسی جگہ بھی آپ دیکھ لیجئے۔ ہم نے عربوں میں جو قرآن سے محبت کرنے والے لوگ ہیں ان کو ہم نے دیکھا ہے کہ جب وہ بیمار ہوتے ہیں تو قرآن پڑھتے ہیں، ان کی غذا ہی سونا اٹھنا بیٹھنا قرآن ہے۔ میرے جو ٹیچر تھے اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، شیخ احمد رزیقی ان کا نام تھا، یہ کزن تھے شیخ عبدالباسط صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، مصر میں۔ تو 30 سال کا عرصہ انہوں نے ان کے ساتھ گزارا، شیخ عبدالباسط مرحوم کے ساتھ۔ تو شیخ عبدالباسط صاحب کے جو چھوٹے بیٹے ہیں وہ میرے کلاس فیلو بھی ہیں۔ میں نے ان لوگوں میں یہ دیکھا ہے کہ قرآن، دیکھیں قرآن کا ایک رشتہ ایک ایسا ہے، آپ اسے جتنی وفا کا ثبوت دیں گے نا، یہ آپ سے زیادہ بڑھ کے وفا کا ثبوت دے گا۔ یہ نہ بھوکا مرنے دیتا ہے، نہ یہ آپ کو بیمار ہونے دیتا ہے،
نہ یہ آپ کی عزت کو کم ہونے دیتا ہے۔ تو وہ مجھے بتاتے ہیں کہ ہم روز کے رات کو 2 سپارے رات کو روز پڑھنے کا معمول ہے ہمارا۔ یہ رمضان کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ غیر رمضان کی بات ہو رہی ہے۔ اور ہر 15ویں دن جو ہے ایک بطور صدقہ ہم کوئی نہ کوئی جانور اللہ کے راستے میں شکرانے کے طور پر دیتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق عطا کی ہے۔ یعنی آپ یہ کمپیئر کریں نا میرے سمیت ان لوگوں کے ساتھ کہ جو صرف سورہ فاتحہ کے اوپر پھنسے رہتے ہیں یا سورہ فاتحہ میں ہی بیچارے پھنسے رہتے ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی ہم سورہ فاتحہ بھی صحیح پڑھ رہے ہیں کہ نہیں۔ وہ لوگ بھی ہیں جو قرآن پاک کی تلاوت کا ان کا یہ معمول ہے۔ میرا خیال سے نہ آپ کو کسی پیروں کی ضرورت پڑے گی، نہ آپ کو فقیروں کی ضرورت پڑے گی، نہ آپ کو کسی سے دم درود کروانے کی ضرورت پڑے گی، نہ آپ کو کسی کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت پڑے گی، نہ تعویذ ڈالنے کی ضرورت پڑے گی۔ یہ قرآن کا ایسا مضبوط رشتہ ہے، لیکن بشرطے کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت اسی انداز سے کیجئے جیسا کہ اس کا حق ہے۔ پھر قرآن پاک نے جو ایک سٹیٹمنٹ دی ہے وہ بڑی خوبصورت دی ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی۔ یہ میری کچھ پچھلی سٹنگ کا لنک بھی آ گیا، اب ہم تھوڑی سی بات آگے بڑھا رہے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، یعنی اللہ تعالیٰ کی نظر میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جب وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ قرآن پاک پڑھنے کا حق ادا کر دیتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اب اس بات کی اتھارٹی میرے پاس کوئی نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی نہیں ہے۔ ہاں صرف ایک جو کیا کہتے ہیں اپریسیشن کا ایک جو لیول ہے، اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یار اس نے تو کمال کر دیا، بہت خوبصورت پڑھا ہے اس نے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تلاوت کا حق ادا کر دیا۔ وہ کون لوگ ہیں یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، لیکن ایسے ہیں روئے زمین پر، ایسے لوگ ہیں۔ لیکن یہ لوگ کیسے ہو سکتے ہیں، ہم ان کو کس طرح پرکھ سکتے ہیں؟ اسی تناظر میں ہم لوگ پرکھ سکتے ہیں کہ ان کی تلاوت اس حدیث کے قریب قریب ہو، ٹھیک؟ یعنی F-16 طیارہ نہ ہو کہ تراویح میں نماز میں کھڑا ہو اور بھاگتا چلا جائے، اور ہمیں بھی اس مسجد کی تلاش ہو جہاں پر سب سے جلدی نماز تراویح پڑھی جاتی ہو، اور جہاں پر، اور دیکھیں مساجد میں ایک سسٹم ہے ہمارا، یہ دیکھیں ہمارے لیے المیہ ہے، بڑے شرم سے ہمیں یہ بات کہنی پڑتی ہے، بڑے ہی شرم سے۔ ہم جب عربوں میں کھڑے ہو کے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں تو ہمیں کیونکہ عادت ہوتی ہے، یہ خاص کر کے یہ اجمی لوگوں کو، یہ جو ایشین جو لوگ ہیں ان لوگوں کو عادت ہوتی ہے جلدی نماز پڑھانے کی، تو ان کا نارمل آدمی بھی آپ کو پکڑ کے کہے گا یار تمہیں کیا مصیبت پڑی ہوئی، اگر تم بیمار تھے تو تم امام کیوں بنے، تمہیں تو قرآن ہی نہیں پڑھنا آتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو ایک میسج ہے آپ نے اس کو کس طریقے سے آپ نے ڈیلیور کیا، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی کیا تھی۔ آپ دیکھیے قرآن پاک کے جو حقوق ہیں اس میں سے 2 غلطیاں سب سے لازم ہیں۔ اس میں پہلی سیڑھی جو ہے جس کو ہم لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس نہیں کر سکے، وہ پہلی سیڑھی کیا ہے، آج ہم اس پر ڈسکس کریں گے۔ کتابی علم ایک ایسا علم ہے کہ ہر آدمی اس کو سیکھ سکتا ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک آدمی ایک اچھی چیز سننے کا عادی ہو تو یہ ضروری تو نہیں ہے کہ وہ اچھا آرٹسٹ بھی ہو، ایسا ہی ہے نا۔ ایک آدمی ایک اچھی چیز کا موازنہ یہ کر سکتا ہے کہ جو چیز پڑھی جا رہی ہے اس کا سٹینڈرڈ بہت ہائی ہے، بہت اچھی ہے، کانوں کو بہت اچھی لگ رہی ہے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اچھی چیز سننے والا وہ اتنی اچھی چیز پڑھ بھی سکے۔ تلاوت میں بھی ایسا ہی ہے۔ اس میں جو پہلا مقام ہے وہ ہے تجوید کا، تجوید کا ہے۔ تجوید کی جو ہے وہ تعریف کیا چیز ہے، آج اس کی تعریف ہم تھوڑی سی ڈسکس کرتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی جو تعریف فرمائی ہے اسی کو ساری دنیا کے بڑے بڑے امام، شیوخ، قراء، بڑے بڑے ائمہ، ان لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تجوید کی تعریف کیا ہے، آپ نے فرمایا ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف۔ حضرت علی کی یہ خوبصورتی یہ ہے کہ بات ہمیشہ چھوٹی ہوتی ہے لیکن سمندر ہوتا ہے پورا، اور مجھے اگر ان کا کوئی فرمان کسی مطلب تناظر میں مل جائے نا تو میں کسی اور کی بات پھر کوٹ ہی نہیں کرتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اتنی جامعیت ہوتی ہے اس میں کہ کہیں کسی اور طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف۔ تجوید الحروف کیا چیز ہے؟ تجوید الحروف ہے ہر لفظ کا وہ مقام، وہ جگہ جہاں سے لفظ نکلتا ہے،
جسے ہم کہتے ہیں حروف تہجی، جسے ہم الفابیٹس کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان حروف کو جوڑ کر پھر ایک لفظ بنتا ہے، پھر ان لفظ کو ملا کر پھر ایک جملہ بنتا ہے۔ ہر زبان کے اندر ایسے الف با تا ثا جیم ہا خا، یہ سارے حروف کے ہیں۔ الف کہاں سے ادا ہوا، اس کی ادائیگی کیا تھی، جیم کی ادائیگی کیا تھی، شین کی ادائیگی کیا تھی، ہا کی ادائیگی کیا تھی۔ ہم کیونکہ عجمی ہیں ہمیں محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ ہماری زبان کیونکہ اردو ہے ہماری، بلکہ لشکری زبان ہے، نہ ہم فارسی میں ہوتے ہیں، نہ ہم انگلش میں ہوتے ہیں، نہ ہم عربی میں ہوتے ہیں، کسی زبان میں بھی نہیں ہوتے، بس ہم ایک سمجھانے کے طور طریقے پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو حضرت علی کیا فرما رہے ہیں، وہ تجوید الحروف، ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرنا، ٹھیک، ومعرفت الوقوف، اور کس جگہ پر جا کر آپ نے ٹھہرنا ہے، کس لفظ کے اوپر جا کر آپ نے اپنی بات پوری کرنی ہے، یہ ہے تجوید کی تعریف۔ مثال کے طور پہ ہمارے ایک استاد تھے، وہ بڑی خوبصورت مثال اس کے تناظر میں دیتے تھے کہ ہماری مثال بیساکھی پہ چلنے والے لوگوں کی طرح ہے۔ دیکھیں نا، اگر ایک آیت بغیر زبر زیر پیش کے لکھی ہو، میں اور آپ پڑھ سکتے ہیں؟ ایون کہ قرآن پاک کے اندر جو گول دائرے کے ساتھ لکھا ہوا ہے، ہمیں یہی نہیں پتا وہ کیا ہے، ہم صرف اس کے نمبر دیکھتے رہتے ہیں، 1 نمبر آیت، 2 نمبر آیت، 3 نمبر آیت۔ اس کے اندر جیم لکھا ہوا ہوتا ہے، صاد لکھا ہوا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے، صاد لام بڑی یہ لکھی ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس کا۔ اس کو کہتے ہیں علم رسم الخط۔ وہ جو صاحب مجھے رات کو ملے تھے، انہوں نے علم رسم الخط پہ بہت زیادہ کام کیا ہے کہ اس قرآن پاک کو حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق نے لکھوایا، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جمع کیا، ٹھیک، اور جمع کرنے کے بعد اس کے 6 نسخے پوری دنیا کے اندر انہوں نے بھجوائے، اور اس پر صحیح امپلیمنٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کروایا۔ یہ کیونکہ بغیر اعراب کے قرآن پاک لکھا ہوا تھا۔ آپ بھی آپ شام میں دیکھ لیں، ترکی میں دیکھ لیں، جہاں جہاں قرآن پاک کے نسخے رکھے ہوئے ہیں جو انہوں نے لکھوا کر بھیجے تھے، ان میں زبر زیر پیش نہیں لکھی ہوئی۔ یہ حجاج بن یوسف نے کام کیا ہے۔ اس کی ظالمیت اپنی جگہ ہے کہ وہ ظالم بادشاہ تھا، لیکن زبر زیر پیش کا کام اس نے کروایا ہے سب سے بڑا، اور اس نے یہ ایک احسان کیا ہے امت مسلمہ کے اوپر کہ یہ آ ای او کی آوازیں نکال کے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ آ کی آواز زبر کی ہوتی ہے، ای کی آواز کی زیر کی ہوتی ہے، او کی آواز پیش کی ہوتی ہے۔ تو یہ آ ای او کی آوازوں کے پیچھے لگا کر، اور اس امت مسلمہ نے آ کر الف لام زبر ال، ہا میم زبر ہم، الحم دال پیش دو، الحمدو، یہ ہماری بیساکھی ہیں جس پہ ہم چل رہے ہیں، ورنہ ہمیں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں پتا۔ تو پہلا سٹیپ جو ہے وہ ہمارا کیا ہے، تجوید الحروف ہے۔ یہ ہر آدمی سیکھ سکتا ہے۔ اس کے لیے آواز کا اور گلے کا خوشگلو ہونا ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کہیں طریقے سے نہیں پڑھنا آتا جس طرح پڑھنا چاہیے خوبصورت آواز کے ساتھ، لہذا میں قرآن ہی نہیں پڑھتا، نہیں۔ تو ہمارا جو پہلا سٹیپ ہے، یا اس کی جو ریکوائرمنٹس میں سے پہلی ریکوائرمنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ تجوید کو سیکھیں۔ یہ انشاءاللہ ہم عید کے بعد اس کی پوری ایک پراپر ہم کلاس شروع کر رہے ہیں یہاں پہ، کہ الف کہاں سے ادا ہوتا ہے، لام کہاں سے ادا ہوتا ہے، آپ کے حروف کے اندر کیا ہے۔ دیکھیں نا، ایک آدمی، اب آپ ماشاءاللہ سارے مجھے ایسے نظر آ رہے ہیں کہ آپ یونیورسٹی کالجز میں پڑھانے والے لوگ ہیں، کوئی نہ کوئی آپ کام کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی آپ بزنس کرتے ہیں۔ ایک سبجیکٹ آپ کی زندگی میں لازم رہا ہوگا، انگلش ضرور رہی ہوگی، ہمارا سارا سٹرکچر ہے ہی کس میں، انگلش میں۔ آپ اپنی انگلش کو کمپیئر کر کے دیکھ لیں امریکنز کے ساتھ۔ ہم ساری زندگی پڑھ کر بھی شرما رہے ہوتے ہیں کہ یار میں اگر بولوں گا تو کوئی لفظ غلط نہ بول جاؤں۔ برٹش کے سامنے آپ بولیں گے، جن کی زبان ہے۔ اسی طریقے سے عربی زبان بھی ہے۔ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کے اندر نازل کیا۔ اس میں 2 غلطی ایسی ہیں جس سے انسان کی عبادت کبھی قبول نہیں ہوتی۔ دیکھیں، ہمارا سارا جو معیار ہے، جو بیس ہے، وہ قرآن ہے۔ قرآن ہی بیس ہے نا مسلمان کی۔ جب بھی رجوع کرے گا وہ قرآن کی طرف کرے گا، چاہے وہ مسائل ہوں، چاہے وہ نماز ہو، چاہے ویسے تلاوت قرآن ہو، قرآن کی طرف ہو جائے گا۔ 2 غلطیاں ہیں، میں آج آپ کو مینشن کر دیتا ہوں، پھر جب ہماری کلاس سٹارٹ ہوگی انشاءاللہ پھر اس کو ہم لوگ ان ڈیٹیل انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے۔ آپ دیکھیں، لحن جلی، لحن جلی 4 قسم کی غلطی ہوتی ہے۔ اب آپ اور میں یہ 4 غلطیاں سننے کے بعد
ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہماری قرآن پاک کی تلاوت آج تک ٹھیک ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اس لحن جلی کا حکم کیا ہے؟ حرام غلطی ہے۔ لفظ کا بدل جانا، لفظ کا بڑھانا اور گھٹانا، یا اللہ تعالیٰ کی مراد کے خلاف مطلب پیدا کرنا۔ مثال کے طور پہ مخارج کی بات کر رہے ہیں نا ہم لوگ کہ مخرج کیا چیز ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن پاک میں ایک سورت ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کا مخرج کیا ہے؟ وہاں پہ صاد لکھا ہے۔ اگر کسی آدمی نے، نصر کا معنی ہوتا ہے مدد طلب کرنا، مدد کرنا یا مدد طلب کرنا۔ نصرت جیسے ہم کہتے ہیں نصرت و امداد، امداد لفظ جو فارسی کا ہے، نصرت عربی کا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آئی مدد اور حاصل ہوئی فتح۔ اب نصر کو اگر کسی آدمی نے صاد کی جگہ پر اس نے کیا پڑھ دیا؟ سین پڑھ دیا، تو نصر کا معنی تو ہوا مدد، اور سین کے ساتھ معنی ہوا تو اس کا معنی ہوا گدھ۔ اب گدھ جو ہے وہ ایک خاص قسم کی چیز ہے جو چمڑ جاتی ہے، چھوٹتی نہیں، تو معنی میں آپ کا کیا ہو گیا؟ تفاوت پیدا ہو گیا۔ قرآن کی پہلی آیت نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اب یہاں پر لفظ ہے خلق، خا کے ساتھ ہے، ہا کے بعد جو خا آتی ہے۔ ہم ہے حلوائی پڑھتے ہیں اور خا کیا پڑھتے ہیں جی؟ خا سے کیا بنتا ہے جی؟ خرگوش۔ ہم نے بچپن سے یہی پڑھا ہوا، یہی رٹا ہوا، بچوں کو بھی یہی بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہے حلوائی، خے خرگوش۔ اب خے یہ ہم اپنی اردو میں تو توڑ موڑ کے اس کو پڑھ سکتے ہیں، عربی میں نہیں پڑھ سکتے۔ جس آدمی کا مخرج ہا اور خا میں وہ فرق نہ کر سکا، ڈفرنس نہ کر سکا، اس کی نماز بھی ختم ہو گئی۔ قرآن کہتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ میں آپ کو بیسیکلی اہمیت بتا رہا ہوں کہ کوئی آپ کی نماز نہیں خراب کر رہا ہوں۔ آپ یہ نہ سوچئے گا کہ میں کوئی فتویٰ آپ کو سنا رہا ہوں۔ بیسیکلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کی اہمیت کیا ہے جس سے ہم اتنا دور ہیں۔ اس کی لذت چاشنی تو پھر بعد میں آپ کو حاصل ہوگی نا، جب ایک مقام، ایک منزل آپ طے کر جائیں گے۔ تو پڑھیے اپنے رب کے نام سے جو بابرکت نام ہے، الذی خلق، جس نے پیدا کیا۔ تو کسی آدمی نے خا اور ہا میں فرق نہ کیا۔ خلق کا معنی تو ہوا پیدا کرنا، اور حلق کا معنی ہوا ٹنڈ کروانا، سر منڈانا، ٹھیک ہے، شیو کروانا۔ حلق، محلقین رؤوسکم ومقصرین۔ محلقین کا معنی کیا ہے؟ یعنی کہ اپنے سروں کو منڈواؤ یا بال کم کرواؤ جب آپ حج اور عمرہ کرتے ہیں۔ تو یہاں حلق کا لفظ ہے۔ تو خلق کا معنی پیدا کرنا، حلق کا معنی سر منڈانا، اور نصر کا معنی کیا ہے؟ مدد کرنا، مدد کروانا، اور نصر کا معنی کیا ہے؟ گد معنی ہے۔ تو آپ دیکھیں ایک لفظ کے چھوٹے سے لفظ کی ادائیگی میں فرق ڈالنے سے، اب کئی لوگ پڑھتے ہیں حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، کیونکہ وہ مخرج ان کا صاف نہیں ہوتا۔ مخرج صاف نہ ہونے کی وجہ سے لفظ کے معنی بگڑ جاتے ہیں۔ اس غلطی کو کہتے ہیں لحن جلی۔ اس لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ لحن جلی۔ لحن جلی یہ جو ہے یہ حرام غلطی ہے۔ جس نے بھی نماز میں پڑھا الحمدللہ رب العالمین، اس مثال کو ہم نے انڈیویجنلی ڈسکس کیا تھا لاسٹ ٹائم۔ الحمد کا معنی کیا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، دونوں جہانوں کا پالنے والا ہے۔ کسی آدمی نے ہے حلوائی والی اور ہے ہاتھی والی، صاف بات کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سمجھ آ جائے، ہے حلوائی والی اور ہے ہاتھی والی، اس میں اگر عربی میں آپ نے کوئی ڈفرنس نہ کیا، انٹینشنلی پڑھنے سے آپ کافر ہو جائیں گے۔ یہ تجوید کی میں آپ کو اہمیت بتا رہا ہوں کہ جس کی طرف ہم نے کبھی توجہ ہی کبھی نہیں کی، ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم کہتے ہیں، اب مجھے کوئی کہتا ہے آپ کا کیا حال ہے، میں کہتے ہیں الحمدللہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ کوئی لفظ نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ تو لفظ ہے۔ آپ دیکھ لیجیے جب آپ انگلش کسی عام اس آدمی سے بولیں جس کی مدر لینگویج ہے، تو وہ آپ سے کیا کہے گا؟ سوری سر، سی اگین۔ آپ کو پھر دوبارہ پیچھے جانا پڑے گا۔ جب تک اس طرح کا منہ نہیں ٹیڑھا کر کے بنائیں گے اس کو لفظ ہی نہیں سمجھ آئے گا۔ وہ پھر کہے گا ہاں آئی گاٹ یو، آپ سمجھ آئیے مجھے۔ اسی طریقے سے عربی میں ہی کیا ہے؟
اب میں بھی یہاں سے بڑے رٹے مار کے گیا تھا، جب یہاں سے گیا نا بڑا پہلوان بن کے گیا تھا باہر، بکس میں نے کافی ساری اکٹھی کی ہوئی تھی، جب اسے میرے سے بات کی مجھے سمجھ ہی کچھ نہیں آئی. مجھے پھر پتہ چلا کہ نہیں، کتابی علم اور ہے، پریکٹیکل اور چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سے مانگتا کیا ہے؟ پریکٹیکلی تو مانگتا ہے، اور کیا مانگتا ہے؟ تو لفظ کی ادائیگی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اگر آپ نے بڑی ہاں کے ساتھ پڑھ دیا، جان بوجھ کر پڑھ دیا، تو اس سے آدمی کا ایمان ختم ہو جاتا ہے کہ تمام تر ذلتیں اللہ کے لیے ہیں. دیکھیں، ایک ہے آپ کو توجہ نہیں رہی، اس کا تو کوئی گناہ نہیں ہے. ہم کئی ایسی چیزیں کرتے ہیں ہمیں اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، تو اس پہ کوئی پکڑ بھی نہیں ہوتی، عام آدمی بھی چھوڑ دیتا ہے. ایک دفعہ آپ وائلیشن کریں گے تو آپ سے یہ کہ آپ سے کہیں گے یار سوری مجھے پتہ نہیں تھا، تو آپ سے کہتا ہے یار کوئی بات نہیں، وارننگ دے دی جاتی ہے آپ کو، ٹھیک ہے. اور باہر کے ملک میں تو وارننگ آپ کی ریکارڈ بھی ہو جاتی ہے، لائسنس آپ کا جیسے آپ کا سوائپ کرتے ہیں تو آ جاتا ہے سامنے، اس کو وارننگ مل چکی ہے، اور وہ ویلڈ ہوتی ہے آپ کی 6 منتھ کے لیے. اس میں آپ دوبارہ کریں گے تو پھر ٹھیک ٹھاک فائن دیتے ہیں آپ کو. تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو اور مجھے چھوڑ دیتا ہے جب تک ہمیں پتہ نہیں ہے. لیکن جب ایک چیز کا پتہ چل گیا ہے اور آپ کی دسترس میں بھی وہ کام ہے تو پھر اس کو کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو دونوں جہانوں کا پالنے والا ہے. اس کی ہاں کی ادائیگی ٹھیک ہوگی تو پھر ہم پڑھیں گے. آج کی جو دوسری غلطی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ ہے لحن خفی. لحن خفی یہ مکروہ غلطی ہوتی ہے. اب ایک لفظ ہے عام ہے، آپ کا اور میرا پالنے والا کون ہے؟ بولیے بولیے. رب نہیں، دوسرا لفظ. رب کا معنی تو ہوتا ہی پالنے والا ہے، ٹھیک جی، بولے بولے اونچی آواز سے. اللہ. آپ بولیے اللہ. آپ اب کچھ بول رہے ہیں اللہ، کچھ بول رہے ہیں اللہ. کیا فرق ہے؟ کوئی بات تو ہے، کوئی بات تو ہے نا. یا تو آپ نے بڑوں سے سنا ہی ایسے، یا پھر کسی نے کچھ بات پڑھ کر بولنا اس کو سیکھا. دونوں میں فرق ہے. آپ نے بولا اللہ، کس نے بولا تھا موٹا کر کے؟ اللہ. آپ نے بولا تھا اللہ، تو پھر ہم بسم اللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ وہاں بسم اللہ کیوں نہیں پڑھتے؟ فرق ہے نا. نہیں زیر تو آ رہی ہے، وہ بات ٹھیک ہے. یہ تو رولز کی بات ہے نا، یہ تو رولز کی بات ہے. چلیں وہ بتا دیتا ہوں، ہے چھوٹا سا، کلاس جب سٹارٹ ہوگی پھر بعد میں بھی اس کو ڈسکس کریں گے. جس لفظ اللہ سے پہلے زبر اور پیش آ جائے وہ لفظ اللہ کا لام ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے، اور جس لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر آ جائے وہ ہمیشہ باریک پڑھا جاتا ہے. بسم اللہ، قل الحمد للہ، ٹھیک ہے. رفعہ اللہ، سمعہ اللہ، یہ سارے لفظ اللہ کے موٹے ہو رہے ہیں کیونکہ اس سے پہلے پیش اور زبر آ رہی ہے، اور جس سے پہلے زیر آئے گی وہ باریک ہوگی. اب اس کو ذہن میں رکھ لیں، ساری زندگی آپ بھٹکیں گے نہیں. جہاں پہ بھی آئے گا پہلے اس کے اصول کو دیکھ لیں، اس کے قانون کو دیکھ لیں، آپ کا لفظ ٹھیک ہو گیا. تو اب آپ کی یہ دسترس میں ہے کہ نہیں؟ نہیں، گرامر کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے. گرامر کی ضرورت نہیں ہے. گرامر عربی کے ساتھ ضرور متصل ہیں، لیکن اس کے تجوید کے قواعد جو ہیں وہ اس سے مختلف ہیں. وہ ایک ایسے ہیں، کیونکہ آپ گرامر میں اگر میں نے آپ کو ڈالنا شروع کر دیا تو یہ تو آپ کو کئی سال لگ جائیں گے. لیکن اتنی باتیں انشاءاللہ ہم آپ کو چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے بتائیں گے آپ کو. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کی حلیم 4 دن پڑی رہے تو جس کو نہیں پتہ ہوگا وہ اٹھا کے پھینک دے گا. تو مانگنے والا آئے گا، اسے کہے گا یار آج کوئی نئی چیز بنا لیں، اس کو ہم ہبہ کر دیتے ہیں. لیکن جو سمجھدار ہوگا وہ کہے گا نہیں، گھر میں ہی رکھو، تھوڑا سا دودھ اس میں ڈال دو، دیکھنا حلیم کا ذائقہ وہی دوبارہ واپس آ جائے گا. یہ ایسے چھوٹے چھوٹے اصول ہیں آپ کے پاس، ان کو آپ ذہن میں رکھیے. جہاں آپ پھنس جائیں وہاں اس کو دیکھ لیجیے، آپ کے قرآن پاک کی تلاوت ٹھیک ہو جائے گی. تو بسم اللہ، رفعہ اللہ، قل الحمد للہ، یہ زبر زیر پیش کا فرق ہے. اس کو کہتے ہیں قرآن پاک کے کچھ حسن کے قاعدے ہیں، تحسین کے قواعد کے، اس کو خوبصورت بنانے کے. حضور نے حکم دیا، جیسے لاسٹ ٹائم میں نے عرض کیا تھا، زین القرآن باصواتکم. یہاں کوئی آدمی آپ سے یہ نہیں کہتا کہے گا یا کہہ سکتا
کہ آپ نے قرآن پاک کو اتنی خوبصورت آواز سے کیوں پڑھا؟ حضور خود فرما رہے ہیں زینوا القرآن باصواتکم، اپنی آوازوں کے ساتھ قرآن پاک کو زینت دو۔ دوسری جگہ فرمایا حسنوا القرآن باصواتکم، قرآن پاک کو اپنی آوازوں کے ساتھ تحسین دو۔ زین اور تحسین لفظ منفرد ہیں لیکن کیا ہے، معنی ان کا ایک ہے۔ حضور سے پھر کسی نے پوچھا کہ اس سے کیا ہوگا، تو آپ نے فرمایا فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا۔ صاحب آپ کو پریکٹیکل دکھانا ہوگا کہ 7-5 منٹ لگیں گے، کوئی بات نہیں، پریکٹیکل بھی دکھا دیتے ہیں۔ فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، قرآن پاک کی خوبصورت تلاوت جو ہے وہ قرآن پاک کے حسن کو دوبالا کر دیتی ہے۔ یہ بھی حضور نے فرمایا۔ تو اس کا مطلب ہے اس کے لیے آپ اگر تھوڑی سی ایفرٹ کریں، آواز بنانے کے لیے ایفرٹ کریں مشق، تو یہ تو آپ حضور کے حکم کی پابندی کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ایک لفظ ہے ربنا، ہم پڑھتے ہیں ربنا 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 ربنا، ادائیگی میں فرق ہے۔ ربنا یہ لفظ ٹھیک ہے، ربنا لفظ تو آپ نے ادا کیا لیکن آپ نے حسن کو ختم کر دیا۔ اس غلطی کو لحن خفی کہتے ہیں۔ اس سے نماز تو ختم نہیں ہوتی لیکن نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ نماز کیا ہو جاتی ہے؟ مکروہ ہو جاتی ہے۔ اب مکروہ کا معنی بھی آپ پوچھیں گے کیا ہوتا ہے؟ مکروہ کا لفظی معنی ویسے عربی میں ہوتا ہے برا محسوس کرنا کسی چیز کو، لیکن یہاں پر کیا مراد ہے کہ ثواب میں کمی آ جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے قرآن کو خوبصورت پڑھنے سے ثواب میں بھی زیادتی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، آپ نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، قرآن تو پڑھا، لفظ تو پڑھ رہا ہوں، میں پروناؤنس کر رہا ہوں، لیکن کیا ہے، لفظوں کی ادائیگی ٹھیک نہیں ہے۔ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط، ہر آدمی کو پتہ ہے سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، لیکن جیسے ہی آپ اس کے حسن میں آئیں گے تو کیا آئے گا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کی ادائیگی تبدیل ہو گئی، حالانکہ میں نے ابھی بھی نارمل ہی پڑھا ہے اس کو۔ یہ مقام کون سا تھا؟ یہاں کچھ پڑھے ایسے لوگ یعنی یہ بیات ہے، یہ بیات ہی ہے۔ یہ بیٹھے ہیں۔ اچھا اچھا جی اچھا، عرب کی ویسے باری آخر میں آتی ہے۔ اب دیکھیں، چلیں آج اس کا صرف مظاہرہ اس کا جو ہے، میں نے صرف 3-4 آیتیں ہی رات کو بھی ریکارڈنگ میں پڑھ سکوں، بہت کیونکہ ڈیفیکلٹ ہے، وہ کافی ڈیفیکلٹ ہے۔ دیکھیں ایک ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، فار ایگزامپل نارمل پڑھتے ہیں، نارمل یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ نارمل ہے۔ عرب میں کیسے آئے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ عرب ہے۔ اب آپ اس میں الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ، اس پہ بڑی محنت ہے، کئی سال لگے ہوئے ہیں، اور جس شیخ نے یہ سب سے پہلے پڑھا اور اس کی اویئرنس دی ہے، الحمدللہ مجھے یہ بھی شرف حاصل ہے، میں نے ان کو سنایا بھی ہوا، اسی انداز سے میں نے ان کو سنایا بھی ہوا۔ اب عام آیت جو ہے وہ آپ شروع کریں گے الحمدللہ رب العالمین، نارمل ہے۔ عرب میں کیسے آئے گا؟ الحمدللہ رب العالمین، یہ عرب ہے۔ اس میں آپ کو گلے کی فریکوینسی، اس کی مطلب پوری اس کی وہ سب چیزیں چاہیے آپ کو، تو یہ عرب ہے۔ لیکن میں یہ آپ کو صرف ایگزامپل آپ کو دی ہے ایک چھوٹی سی، تو میں یہ کہوں گا کہ آپ سب سے پہلی جو ہماری ایک سیڑھی ہے وہ تجوید و مخارج کی ہے، جو ہمارا سب سے پہلا ٹارگٹ ہے، اس کو اچیو کریں۔
اس کے بعد میں آپ نارمل جو ہم پڑھتے ہیں اس کی ادائیگی ٹھیک کریں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں اب نارمل بھی پڑھتا ہوں تو میرے پڑھنے میں آپ کو صفائی کیوں لگتی ہے؟ کیونکہ میں روز 1.5 گھنٹہ پڑھتا ہوں، میری پریکٹس ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے مطلب ایونٹس میں بھی پڑھنا ہے، میں نے میڈیا پر بھی پڑھنا ہے، میں نے ہر جگہ پڑھنا ہے، تو میرا تو پروفیشن ہے. تو اتنی ریاضت کے بعد جا کے اس کی ادائیگی میں صفائی پھر آئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ادائیگی کی صفائی کے لیے آپ کو بھی محنت کی ضرورت ہے. اب دیکھیں سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مسجد میں بیٹھنا ضروری نہیں ہے، آپ کار ڈرائیو کر رہے ہیں آپ پڑھتے رہیں. مجھے جب نیند آتی ہے تو میں گاڑی کی شیشے کھول کے اپنی پریکٹس سٹارٹ کر دیتا ہوں، میری نیند بھی چلی جاتی ہے اور میں فریش بھی ہو جاتا ہوں. تو یہ ایک طریقہ ہے نا آپ کا پڑھنے کا. تو اسی طریقے سے ہمارا پہلا سٹیپ جو ہے وہ کیا ہے؟ تجوید و مخارج ہے، اور اس کے بعد میں حروف کی ادائیگی ہے، اس کے بعد پھر نارمل ہے. مقامات یہ سیکنڈ مطلب آپ کی ایک تھنگ آ جاتی ہے اس حوالے سے کہ ثانوی چیز ہے، دوسرے نمبر پر آتی ہے. تو جس کی خوبصورت آواز ہے وہ اس طریقے سے پڑھے، جس کی نہیں ہے کم از کم وہ قرآن تو صحیح پڑھے گا نا. اگر آپ کا کوئی کویسچن اس سے متعلق ہو تو آپ کر سکتے ہیں. آپ نے کہا مقام بعد میں آتا ہے، لیکن گزارش یہ ہے کہ ایک کا اور مقام کا بھی وہ لاسٹ لیکچر میں ہوا ریکارڈنگ اپلوڈڈ. بیات کا جو ہے وہ ہے. اب ہم سب لوگ بیات کا وہ ٹائم ہے بھی 2 منٹ ہے. اچھا، بیات جو ہے وہ ہر آدمی پڑھتا ہے. ہو گئی ہے. اچھا بیات ہر آدمی پڑھتا ہے. ہم کوئی نہیں 5 منٹ بعد میں بھی اگر آپ چاہیں گے تو ہم کر سکتے ہیں، اس کو بعد میں بھی کر سکتے ہیں، روزے کے بعد بھی. بیات ہر آدمی پڑھتا ہے. دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. یہ ایک اور شیخ ہے میرے ذہن میں آگے جو نے اس طرح پڑھا ہوا. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ بیات ہے. اب اس بیات کا پھر آپ جیسے جیسے آگے بڑھتے چلے جائیں گے پھر اس میں جتنی خوبصورتی آپ پیدا کرتے چلے جائیں گے. یہ ابھی کس میں حدر میں ہے. پڑھنے کے بھی پھر 3 مقامات ہیں. یہ حدر ہے، اس کے بعد تدویر ہے، اس کے بعد ترتیل ہے. جو تیز پڑھا جاتا ہے اس کو حدر کہا جاتا ہے. فار ایگزامپل الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ حدر ہے. جو پہلے والا میں نے پڑھا ہے وہ تدویر ہے، اور جو میں نے آپ کو عرب میں پڑھ کے بتایا ہے وہ ترتیل ہے. وہ سلو ہوتا ہے. اب یہ آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ اب مجھے اگر کوئی کہے گا نا کہ میں پڑھوں تو میں اسے کہوں گا بھائی اس میں پڑھو. میں اسے یہ نہیں کہوں گا کہ صرف آپ پڑھیں. تیز پڑھنا یہ کیا کہلاتا ہے؟ حدر. اور درمیانہ پڑھنا نہ تیز نہ سلو وہ کیا کہلاتا ہے؟ تدویر. اور جو بالکل آہستہ آہستہ پڑھا جاتا ہے، ایک ایک لفظ کو پورے اس طریقے کے ساتھ اس کے پورے ہائی نوٹس کے ساتھ اس کو پڑھنا، وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ ترتیل. اور اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی حکم نہیں دیا نہ حدر کا نہ تدویر کا، اور ترتیل کا حکم دیا سورہ مزمل میں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن کو جب بھی پڑھیے آپ ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے. اس پر بہت سارے لوگوں کی محنت ہے. اگر آپ لوگ بیٹھیں گے تو مصطفیٰ اسماعیل صاحب پہ ہم چھوٹی سی بات کریں گے، اگر نہیں تو پھر انشاءاللہ اس کو نیکسٹ سیٹنگ میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، یہ بھی قیمتی بات تھی. ٹھیک ہے. میرا ٹائم ہو گیا جی روزے کا. نماز تراویح میں تو پھر حدر ہی